السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 61ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اے بنی اسرائیل، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کر دے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمتیں لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں جاؤ، گر پڑو، اتر پڑو، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کرام کو، خدا کے نبیوں کو، بھیجے ہوئے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے نعمتوں کے شکر گزار ہونے، من و سلوہ کے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے اور زیادہ نعمتوں کا مطالبہ جناب موسیٰ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ ہمیں رنگ برنگی نعمتیں چاہیے، متلون رنگا رنگ کھانا چاہیے ہمیں، طرح طرح کے۔ اب یہ آسمانی نعمتوں کو بھلاتے ہوئے زمینی نعمتوں کو اور زمینی پیداوار کو یہ مانگ کرنے لگے کہ ہمیں یہ سب کچھ چاہیے۔ نمونے کے طور پر سبزی، ککڑی، پیاز، لہسن، مسور، ان چیزوں کا نام لیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے اس مطالبے پر بہت افسوس ظاہر کیا، بہت افسوس کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اتنی بہترین نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہے، من و سلوہ تمہیں دیا ہے خداوند عالم نے، تم اس کے مقابلے میں سادہ، کم قیمت، بے ارزش چیزوں کو چاہتے ہو۔ اب اگر تمہیں یہ ساری نعمتیں چاہیے ہی جو شہروں میں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، تمہیں چاہیے تو تم بھی جاؤ ان شہر والوں کے پاس چلے جاؤ، انہی کے پاس اور جاؤ۔ تم سے کہا تو جا رہا ہے کہ ان سے جہاد کرو، ان سے مقابلہ کرو اور جا کے حاصل کر لو، لیکن تمہارے اندر تو یہ صفت پائی نہیں جاتی، تم جہاد کرنا نہیں چاہتے ہو اور شہر والوں کی طرح جیسی ان کے پاس نعمتیں ہیں جو وہ پا رہے ہیں اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہو۔ تو دونوں چیز تو میسر نہیں ہوگی، یا تو تم جہاد کرو اور جا کے حاصل کر لو، یا پھر ان نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ یہ سب جو نعمتیں شہر والوں کے پاس ہیں انہیں حاصل کرنا ہے تو تمہیں وہاں جانا پڑے گا، جاؤ گر پڑو وہاں پر، اہبطوا یعنی وہیں پر گر پڑو، جاؤ اتر جاؤ وہیں پر۔ اس میں اللہ نے تمہیں خبر دے دیا کہ ایسے حالات میں جو خصوصیات تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں، ان حالات میں تم نے خود کو عنقریب عذاب الہی میں گرفتار کر لیا، اور عنقریب وہ آ بھی جائے گا، یعنی تم عذاب الہی کا حقدار اپنے آپ کو بنا چکے ہو۔
طرح طرح کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھنا، یہ سب انسان کے اسیر اور قیدی ہونے یعنی جال میں پھنسنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے استعمار طاقتور حکمران جو ہیں، جو ظالم و جابر حکمران ہیں، وہ لوگوں کو اپنا کیسے بناتے ہیں؟ طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں، انہیں بہترین قسم کے مکانات دینا چاہتے ہیں، انہیں بہترین قسم کے مکانات کے ساتھ ساتھ کپڑے لباس وغیرہ کا انتظام بہترین کرتے ہیں، بہترین کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سب سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ نتیجے میں ان کے ظلم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، سب ان کے ماننے والے، ان کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی زرق و بر دکھا کر وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس آیت میں جو پیغام ہے کہ اگر انسان، پہلا پیغام یہی ہے کہ اگر انسان شکم پرستی کا دیوانہ ہو گیا تو پھر یہ انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ اس آیت میں واضح طریقے سے یہ کہا گیا ہے۔ آسائش اور دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا انسان کو ذلیل و خوار بنا دیتا ہے، رسوا کرتا ہے انسان کو۔ تیسرا پیغام یہ کہ گفتگو میں بھی ادب کا لحاظ نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل۔ اگر انسان سرکش اور فسادی ہے، یعنی سرکش اور فسادی ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں خدا کے سامنے بھی اگر گفتگو کر رہا ہے تو ادب کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، ناحق گفتگو کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی، تم انداز بدل سکتے ہو، تم خدا کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا سکتے ہو کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے ہماری عادت، ہماری چاہت بدل گئی ہے، ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے سیر ہو چکے ہیں۔ تم ادب سے بھی مانگ کر سکتے ہو کہ ہمیں دوسرے قسم کا کھانا چاہیے، لیکن تم کہنا ہرگز نہیں، ہم ایک ہی پہ صبر نہیں کریں گے۔ یہ ہٹ دھرمی اور یہ اکڑ یہ انہوں نے دکھایا۔ لہٰذا صبر کرنے کے بجائے اب یہ خدا سے اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے۔ یعنی ادب اتنا نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یعنی تم اپنے پروردگار سے تم دعا کرو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار سے دعا کرو، ادعو لنا ربنا، یعنی ہمارے پروردگار نہیں، اپنے کو ان سے جدا کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے پروردگار کو۔ تو ادب میں بھی لحاظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی سبزیوں اور ان چیزوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، بتاتا ہے کہ یہ خود کتنی پستی کے مالک تھے بنی اسرائیل، اور ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں الجھا کر اللہ کی عظیم نعمتوں کو، من و سلوہ کو، یہ ناقدری کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ایک اور پیغام جو اس آیت سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی نعمتوں پر راضی رہے گا اور صبر کرے گا تو اللہ اس کی مصلحت کے مطابق، افضل ترین برترین مصلحت کے مطابق اس کو خداوند عالم جس کا وہ حقدار ہے اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ سب کچھ اسے ملتا ہے اگر انسان صبر کرے۔ بنی اسرائیل نے صبر نہیں کیا لہٰذا ان سے چھینا گیا، لیکن اگر انسان صبر کرے تو سب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے شہر نشینی اور طرح طرح کی رنگا رنگ نعمتوں میں ڈوبے رہنا یہ انسان کی ترقی اور بلندی کا نشان نہیں ہے کہ جو انسان شہروں میں رہ رہا ہے، بڑی نعمتیں حاصل کر رہا ہے، وہ بہت بڑی بلندیوں پہ نہیں۔ خود خداوند عالم اس آیت میں کہہ رہا ہے احبطوا مصر، یعنی اگر تمہیں ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو جاؤ شہر میں گر پڑو، یعنی پستی میں چلے جاؤ، تمہیں وہ نعمتیں مل جائیں گی۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو بہت زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت ترقی کا مالک ہے، یہ معراج اور بلندی پہ پہنچ گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ خطرناک قسم کے منصوبے اور خطرناک قسم کی، یعنی جو لوگ منحرف اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، راستوں سے گمراہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا عمل بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ بڑے برے برے قسم کے منصوبے بناتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ لوگوں کا دین فاسد ہو جائے، لوگوں کو گمراہ کر دیں، لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ ایسے منصوبے بناتے ہیں جو راستوں سے خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یکفرون یقتلون، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ تاریخ انبیاء کو دیکھیں تو بڑا ہی دردناک پہلو ہے، لیکن یہ مزین ہے شہادت سے۔
شہادت سے یہ تاریخ انبیاء زینت پائی ہوئی ہے۔ نبیوں کو قتل کرنا یہ کام تھا زمانے کے لوگوں کا، اور تاریخ انبیاء اس سے زینت پا رہی ہے۔ یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، لیکن خداوند عالم پھر بھی ان کے لیے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا کرتا تھا۔ نواں پیغام یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی یکے بعد دیگرے پے در پے گناہ کرنا یہ ہر قسم کا کفر اور طرح طرح کے ظلم اور جنایت کا ذریعہ ہے۔ یکفرون، عصو، یہ سب بتا رہی ہے یہ آیت۔ 10واں پیغام اس آیت میں یہی ہے کہ ذلت اور رسوائی، شقاوت اور بدبختی کسی قوم اور قبیلے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اس بات پر توجہ رکھیں کہ اگر ان کا عقیدہ اور عمل خراب ہو گیا، وہ ناحق عقائد پر اعتقاد رکھنے لگے، ناحق اعمال کو انجام دینے لگے، تو اس انحراف اور اس بگڑنے کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں، وہ قوم بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ لہذا عملی زندگی میں جو پیغام ہم کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا اور ہم نے شکر گزاری نہیں کیا، اور پھر دوبارہ اس سے ہم نے مزید اور آگے اور نعمتوں کا مطالبہ کیا، تو یہ خود بے نفس یعنی بذات یہ کام ناشکری ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی دی نعمتوں کا شکر کر کے پھر اس سے مزید زیادہ اور الگ سے نعمتوں کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی دی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے اور پھر اس سے جائیں گے کہ ہمیں اور نعمتیں مل جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہمیں آخرت کی نعمتیں مل جائیں، اگر دنیا میں تم نے نعمتوں کو، خدا کی نعمتوں کو اگر ہم آج نہیں قدر کریں گے تو آخرت کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی آج کی زندگی میں بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔